ناظرین، سیاسی محاذ سے بہت اہم خبریں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے سرنڈر کر دیا ہے اور مریم نواز کی گڈی چڑھ گئی ہے۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ عمران خان نے کیسے سرنڈر کر دیا بھائی؟ یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان نہیں جھکے گا، پھر یہ کیسی خبریں آ رہی ہیں؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور مریم نواز نے کیا ایسا تیر مارا کہ اس سے کئی شکار ہوئے ہیں؟ تو ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ ناظرین، میں سیاسی معاملات پر بہت کم گفتگو کرتا ہوں، کچھ عرصے سے بہت ہی کم کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت کچھ ایسا کنٹینٹ، ایسی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جس پہ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور پھر اس میں بہت کچھ جو تھا وہ فیک اور صرف پروپیگنڈا۔ تو میں جان بوجھ کے اس سے میں نے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھ لیا کہ مجھے یہ جو دھندلا ہوا ایک منظر ہے، اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا منظر کو صاف ہونے دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ تو اب کچھ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اس لیے میں بھی آ گیا۔ اب جیسے جیسے آگے یہ بڑھیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ایک صحافی کی حیثیت سے کوئی ایک خاص طرف جانے کا اور میرا رجحان جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں، اور جمہوریت پسندی کے جو اصل علمبردار ہیں ان کو بہت میں پسند کرتا ہوں۔ یہ میری کمزوری ضرور ہے، لیکن کسی کو بلا وجہ اس کی فالوئنگ کرنا یا اس لیے کہ میری جو گفتگو ہے وہ آپ زیادہ سنیں اور مجھے زیادہ ویورز ملیں، اس پر مجھے یقین کم ہے۔ خیر، اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے، وہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ وہ خبر بہت دنوں سے چل رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے سہیل آفریدی، اور وہ وزیر اعظم سے جا کے ملے اور پھر وہ کچھ اجلاس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے گڈ بوائے کا جو جیسچر جو ہے وہ شو کیا، تو وہاں سے یہ خبر نکلی کہ آخر یہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو تبدیلی کا پتہ یہ چلا کہ یہ معاملات دراصل جیل میں عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ کچھ چیزوں پہ اب کمپرومائز پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے شروع میں کہا تھا جب یہ جیل میں گئے تھے کہ جیل 2 سال بعد اپنا آپ دکھاتی ہے۔ اب آصف زرداری کا تجربے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، کسی اور چیز سے آپ انکار کر لیں۔ تجربہ ان کا بہت ہے، سیاست میں، توڑ جوڑ میں، اور باقی مطلب جیل کاٹنے میں ایون۔ تو اس کا جو کہا ہوا تھا، اب وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 سال کیا ہوئے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب معاملات کو سلجھانے پر آ گئے ہیں۔ میں یہ کہوں گا، میں اسے سرنڈر نہیں کہہ رہا، میں سرنڈر کا لفظ میں نے جان بوجھ کے صرف انٹرو میں اس لیے بولا ہے کہ یہ خبر کی جو اس کی اہمیت ہے یا اس خبر کی جو شدت ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ادروائز میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان کو سیاست کرنی چاہیے، انہیں معاملات کو سلجھانا چاہیے۔ وہ مجاہد نہیں ہوتے، وہ جنگجو نہیں ہوتے، انہیں جنگ نہیں لڑنی ہے۔ ہاں، اپنے نظریات پہ، اپنی چیزوں پہ اگر آپ قائم ہیں تو آپ کا جو فالوور ہے وہ آپ کے پیچھے رہے گا۔ مثلا آپ کا اگر جو بھی نظریہ ہے کہ سیاست ایسی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری سیاست ایسی ہونی چاہیے، تو پھر جو آپ کہتے ہیں کہ میری سیاست ایسی ہونی چاہیے، اس میں جب آگے چل کے کہیں گڑبڑ ہوگی، آپ دوسری طرف چلے جائیں گے، تو پھر لوگ آپ کے پیچھے سے ہٹیں گے۔ ادروائز آپ کا جو اصل فالوور ہے، جو اصل سیاسی کارکن ہے، وہ اس وجہ سے آپ کے پیچھے سے نہیں ہٹے گا کہ آپ جیل سے کیوں آئے ہیں باہر۔ جیل میں رہنے سے معاملات شاید نہیں حل ہوتے، ہاں جیل میں جانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیل میں جائیں، آپ سمبولیکلی لوگوں کو بتائیں کہ میں اس نظام سے یا اس طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے سیاست کرنی ہے، تو سیاست کرنے کے لیے باہر آئیں، سیاست کریں۔ تو یہ ایک عرصے سے بہت سے سنجیدہ حلقے عمران خان کو یہ سمجھا رہے تھے، جو بھی یہ بات کر رہا تھا اس کو کوئی نہ کوئی ٹیگ کر دیا جاتا تھا کہ نہیں یہ کون بندہ ہوتا ہے، یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ معاملات سلجھانے پر آ گئے ہیں، اور اس کا جو
آپ کو اظہار نظر آیا ہے جو میڈیا پہ، وہ آیا ہے بیرسٹر جو ان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب آئندہ کوئی ایسی کال نہیں دیں گے جو اسلام آباد پر چڑھائی سے متعلق ہو، یعنی کہ وہ اسلام آباد پر اب چڑھائی نہیں کریں گے۔ تو یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ دراصل اندر کی یہ جو مطلب ظاہر ہے دو طرح کے لوگ ہیں نا، ہاکس ہیں اور کچھ سیاستدان ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے تو ادھر سے جنید اکبر اس سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ استعفیٰ دے گئے تو وہ نکل گئے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب شاید آپ کو آنے والے دنوں میں سہیل افریدی کی ملاقات ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور ان کی ملاقات کرا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ بیہیو کریں گے۔ بیہیو مطلب میں حکومت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں کیا بیہیو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ معاملات کو سلجھاتے ہیں اور کس حد تک ان کو سلجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بشرا بی بی کے رشتہ داروں کی ملاقات ہونا بھی اس چیز کی ایک علامت ہے، عمران خان کا علاج ہونا بھی اس چیز کی علامت ہے۔ جو ان کو ایشو تھا، آنکھ کا ایشو تھا، وہ بڑے آرام سے لے جایا گیا، ان کا علاج کروایا گیا، کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں تھی، کوئی شور شرابہ نہیں ہونے دیا گیا، کوئی مطالبہ سامنے آنے پہ نہیں لے کے گئے، خود ہی لے کے گئے۔ تو وہ اس لیے ہی ہے نا، شاید ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ معاملات کو اب وہ سلجھا کے کس حد تک اپنے آپ کو آپ ریلیف لیتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ کوئی لمبی لاف بازی نہیں کروں گا کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ بس یہ ہونے والا ہے، جو ہوگا وہی بتائیں گے۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک تیر سے کئی شکار کیے۔ تیر کیا تھا؟ تیر چلایا اس نے بسنت کا، کہ بسنت منائی جائے گی۔ دراصل تو یہ تیر نواز شریف نے چلایا تھا، ہاتھ جو ہے چلانے والے وہ مریم نواز کے تھے۔ کئی تیر کون سے اور اس سے شکار کون سے ہوئے؟ ایک تیر سے ایک تو شکار ہوا وہ ایلیمنٹ، وہ عناصر جو یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہ خطرناک بہت ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ پاسبل بھی ہے اور خطرناک بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس نے جو تیر چلایا وہ چلایا ہے اس نے اپنے سیاسی مخالفین پہ۔ سیاسی مخالفین بھی اب تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا تیر اس نے چلایا ہے، اس نے عوام کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لوریے اور کچھ ہے یا نہیں ہے، لوریے اب ایک دفعہ پھر مریم نواز کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اتنی خوشی ہم نے دیکھی ہے ان 3 دنوں میں۔ ہم فیلڈ میں رہے، باہر گئے بیٹھے، ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہے، خبریں دیکھتے رہے، کہ یہ وہ تہوار ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا جوان سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کرکٹ ایک ایسا ہمارے درمیان ہماری قوم کا ایک بائنڈنگ فیکٹر تھا کہ جس سے ہم پورے ایک ہو جاتے تھے کرکٹ کے دوران۔ اب یہ دوسرا ایک فینومنا آیا ہے کرکٹ کے بعد، بسنت، کہ جس میں امیر غریب سب ایک۔ آپ دیکھیں کہ اندرون شہر میں جائیں وہاں امیر بھی تھا غریب بھی تھا، اکٹھے سارے جشن منا رہے تھے، کہیں گلیوں میں اور کہیں چھتوں پہ، کسی نے کچھ زیادہ پیسے لگا لیے ظاہر ہے۔ تو اس دفعہ بسنت تھوڑی مہنگی بھی تھی، تو اگر یہ بسنت جو ہے وہ آئندہ مہنگی نہیں ہوگی تو پھر ایک جیسے ہی ہوگا سب۔ تو بہت خوشی لوگوں میں، بہت جذبہ، بہت رونق، یہ سب کچھ جو تھا یہ سب کا فائدہ، پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ مریم نواز کو ملا۔ اور میں آخر پہ جو سب سے اہم بات آپ کو بتانے والا ہوں، جو میں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی گڈی چڑھ گئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور میں بتاؤں وہ کم لوگ نہیں تھے اور وہ کوئی ماڑے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے اہم لوگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بات کر دیتے تھے اور پھر وہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ طرح پھیلتی تھی، کہ مریم نواز اور جو اصل لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں ان کے درمیان جو ہے نا وہ فرکشن آ گئی ہے، دوریاں آ گئی ہیں۔ مریم نواز نے یہ تیر چلا کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، مکمل اس کے ساتھ، اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر وہ نہ پیچھے کھڑے ہوتے یہ بسنت نہ ہو پاتی، ہوتی گڑبڑ ہوتی۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں، اگر کوئی کام نہیں ہونے دینا تو پھر نہیں ہونے دینا، تو پورا سسٹم جو ہے، پورا سسٹم سول اور سارا وہ مریم کے پیچھے کھڑا تھا۔
اس ایک فنکشن کی کامیابی کے لیے پوری مشینری، ہر طرح کی مشینری، سرکاری، غیر سرکاری اور پھر بڑی سرکار، سب مریم کے ساتھ تھے۔ تو یہ بھی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سب مریم کے ساتھ ہیں، لہذا مخالفین کے لیے ایک مایوسی کا مرحلہ بھی ہے، ان مخالفین کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان فرکشن آئے۔ تو یہ میرا ایک تجزیہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کوئی اربوں روپے کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے چلا ہے۔ 17 انڈسٹریاں جو ہیں وہ حرکت میں آئی ہیں، اس میں ایئر ٹکٹنگ، ایئر سفر، بیکریز، ہوٹلنگ، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹ، بیوریج، گارمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب گڈیاں بنانے والے اور پھر وہ ڈورے بنانے والے، ہر طرح کا بزنس جو ہے وہ اس میں فلورش ہوا ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں ایک بڑا پیسہ آ جاتا ہے اور اس کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ بلیک منی بھی وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ان سب خبروں کے ساتھ مزید اپڈیٹ آئے گا تو حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔